بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والعطاء والعلم والحلم والکرم وعلی آلہ الکرام واصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے جس کو سید الایام بھی کہا گیا ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک جس کو سید الشہور اس نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یعنی ماہ رمضان المبارک اور پھر اس کا جمعہ، یہ تو نور علی نور ہے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اور میرے پاس ملائکہ کی ایک بڑی جماعت حاضر ہوتی ہے، اور پھر کسی درود پڑھنے والے کا درود ختم ہونے سے پہلے میری خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری جو یہ روایت کر رہے ہیں، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی؟ فرمایا ہاں، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجساد پر زمین اور اس کی مٹی اس کو حرام کر دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جمعے کے روز، جمعے کی شب جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے بھی خیر و برکت کا اعلان کیا۔ زمانہ قبل الاسلام میں اس کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7ویں دادا کعب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، ان کے والد حضرت عبد المطلب، ان کے والد حضرت ہاشم، اور عبد مناف، قصی، اور پھر ان سے اوپر کلاب بن مرہ بن کعب وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جو یوم العروبہ اس روز قریش کا اجتماع کیا کرتے تھے، اور ان کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے جو نمایاں خد و خال تھے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی تھی، اور پھر بالخصوص ان کی اخلاقی اور معاشرتی اطوار، اس میں ان کو ایفائے عہد کی تلقین کرتے تھے، امانت اور دیانت کے تصورات سے آراستہ کرتے تھے، اور بالخصوص وہ کہتے تھے کہ مہمانوں کا اکرام کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عزت اور صلہ رحمی کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے یوم العروبہ کو یوم الجمعہ سے موسوم کیا۔ حضرت کعب کے خطبات عربی لٹریچر کے اندر بہت وسیع اور جامع حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر آپ کے اشعار جو انہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی تشریف آوری میں، آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے کہے، وہ بھی بہت معتبر ہیں، اور اس میں آپ قریش کو بطور خاص نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو وہ آنے والا آئے گا، اور آپ کے خاندان میں آئے گا، اور اسی بستی میں آئے گا، تم میں سے جو بھی کوئی ان کے عہد کو اور ان کے دور کو پائے تو پھر ان کا معین اور مددگار اور ان کا معاون بنے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مکہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، اور پھر مکی عہد کے اختتام پر جب بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی تو آپ نے مدینہ والوں کی تبلیغ کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں جو دعوت و تبلیغ کا کام کیا وہ تاریخ اسلام میں بہت معتبر اور وسیع حیثیت رکھتا ہے۔ یہیں پر آپ نے حضرت اسد بن زرارہ کی حویلی میں اولین جمعے کا اہتمام کیا، اور آپ نے یوم العروبہ کو یہاں پر اس کے پرانے نام یعنی یوم الجمعہ کے ساتھ ممتاز اور معتبر کیا۔ اور پھر ناظرین، وہ خوش بخت ساعتیں بھی اس بستی میں نمودار ہوئیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد قباء میں 4 روز قیام کرتے ہوئے، یعنی آپ قباء میں سوموار، منگل، بدھ اور جمعرات، جمعہ کی صبح و چاشت کے وقت آپ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے، اور پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو بنو سالم کے محلے میں آپ نے آزاد فضاؤں میں وہ اولین جمعہ ادا فرمایا، جس میں آپ کے پیچھے بنو خزرج، اوس اور پھر مہاجرین کی کثیر جماعت موجود تھی، اور اس خطبہ میں آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اپنی رسالت اور سابقہ انبیاء کی جو نبوت، اور پھر اس کے ساتھ بطور خاص عقیدہ آخرت، اور پھر آپ نے اس موقع پر دیگر بہت سی نصیحتیں فرمائی، جس میں تقوی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بطور خاص شامل ہے۔ قرآن پاک کی سورہ جمعہ، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا فضل تلاش کرو۔ آج قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی آیت کے اس ٹکڑے کے حوالے سے، اس حصے کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں کاروبار کا جائز طریقہ
اور کاروبار کے حقوق۔ اور اس اہم موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح بہت محترم اور بہت بڑی شخصیات موجود ہیں۔ پروفیسر عبدالقدوس درانی، پروفیسر عین الحق صدیقی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پروفیسر عین الحق بغدادی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے حافظ محمد سہیل نظر آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پروفیسر عبدالقدوس درانی یہ تحقیق اور تدریس میں بہت معتبر خدمات کے حامل ہیں، اور پروفیسر عین الحق بغدادی یہ بھی تحقیق اور تدریس کے آدمی ہیں۔ امید ہے آج کے موضوع پر ہم ان سے بہت رہنمائی اور روشنی حاصل کریں گے۔ ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم گرامی الکریم بہت بزرگی والا، اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء جو ہیں یہ بہت برکتوں والے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، انسان جس بھی اسم کو حرز جاں بنائے اس کے لیے اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ پروفیسر صاحب، آج کا موضوع ہے اور روایتی ہمارے دینی موضوعات سے ذرا مختلف بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ ابتدا میں آج اس کا اجمالی خاکہ اور اپنی ابتدائی گفتگو ہمیں عطا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ دینی اعتبار سے ہمارا جو مالیاتی نظام ہے، جس کا ایک بڑا شعبہ تجارت سے متعلق ہے، اس حوالے سے جب ہم تعلیمات دین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جس طرح عقائد میں دین ہر طرح سے رہنمائی فرماتا ہے، جس طرح عبادات میں دین ہر طرح سے رہنمائی فرماتا ہے، اسی طرح جو معاملات دنیاوی ہیں جن کے اندر ہمارے مالی معاملات بھی شامل ہیں، دین اسلام وہاں پر بھی ہمیں تشنا نہیں چھوڑتا بلکہ وہاں پر بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ میں تجارت پر بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک تصور واضح کروں گا کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے دین کی حقیقی تعلیمات سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ مال کی، یہ جو دولت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، اس کی دین میں حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے بھی شکوک و شبہات کا شکار نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ طبقات ایسے بھی ہیں جو اپنا نام ایک اپنا خود وضع کردہ تصور دین کے تحت مال اور پیسے کو معیوب جانتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں شاید قرب الہی کی راہ کے اندر یہ رکاوٹ بن جائے گا، اور ہماری قیامت کے دن کی جو کامیابیاں ہیں شاید مال اس کامیابی کے حصول میں رکاوٹ بن جائے گا، اور تنگی اور اسرت کے ساتھ شاید ہم وہ منازل جلدی طے کر جائیں گے۔ یہ تصور پایا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ون سائیڈڈ پوائنٹ آف ویو ہے۔ یہ تصویر کے دونوں رخ نہیں دیکھے جا رہے، ایک رخ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ مال کے اندر آفات بھی ہیں، مال کے اندر فتنے بھی ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہیں۔ یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، مگر اسی قرآن مجید کے اندر مال کو اللہ نے اپنا فضل بھی قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ جو آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی جمعہ کے حوالے سے کہ جب نماز جمعہ ادا کر لی جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ واہ! یہاں اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ عبادت تو نہیں ہے، چونکہ عبادت تو کر کے آ رہے ہیں، مسجد سے تو ہو کے آ رہے ہیں۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ جب تم ادا کر چکو نماز جمعہ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ یہاں پر فضل سے مراد رزق حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں فضل سے مراد کاروبار اور تجارت ہے۔ واہ! ہمارا دین باقی پچھلے مذاہب سے ہٹ کر بلکہ یہاں یوں دیکھا جائے کہ جمعہ جیسا بابرکت دن، سید الایام، اس میں نماز جمعہ کی اذان سے پہلے بھی کاروبار مشروع ہے اور جائز ہے۔ نماز جمعہ کا بلاوا جب آ جائے تو پھر لازم ہے کہ کاروبار چھوڑ دیا جائے۔ یہ پہلی اذان ہے یا دوسری اذان ہے؟ اس کے اندر زیادہ قول یہ ہے کہ پہلی اذان ہے تاکہ جمعہ کی تیاری کی جائے اور پہنچا جائے۔ اس کا پروٹوکول بھی یہی اس کا لگتا ہے۔ ایک پروٹوکول ہے تاکہ وہاں جا کر دین کی تعلیمات کو سنا جائے، نماز کو ادا کیا جائے۔ تو نماز سے پہلے بھی دین ہمیں کاروبار کی اجازت دے رہا ہے، نماز کے بعد بھی ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جا کے اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور فضل کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر مال و دولت کو خیر قرار دیا، سبحان اللہ، حب الخیر۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ اپنے لا تو صفحاء اموالکم، اپنے مالوں کو جو کم عقل بے وقوف لوگ ہیں ان کے سپرد نہ کرو، وہ مال جو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کے اندر قائم رہنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے،
تو یہ جو ہماری حیات دنیاوی ہے اس کے قیام کا ذریعہ مال و دولت ہے. اس کے اندر ہمارا جو معاشی استحکام ہے، ہمارا جو سیاسی استحکام ہے، نظم مملکت کا استحکام ہے، معاشرے کے اندر جو طبقات ہیں ان کے درمیان جو ایک ہارمونی کا قیام ہے، وہ مال و دولت کی کو فراہم کیے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ تصور ذہن میں رہنا چاہیے. بلکہ صوفیہ یہی کہتے ہیں، سنا بھی یہی ہے آپ جیسے لوگوں سے، کہ جیسے کشتی پانی پر رہتی ہے جی، اس وقت تک وہ ٹھیک ہے، جب اندر آ جاتا ہے، جب اندر آ جاتا ہے یہ مال کی محبت جب انسان کے دل کو آلودہ کرنے لگتی ہے تو بدی کے معاملات اس وقت شروع ہوتے ہیں. پروفیسر صاحب، یہ میں چاہوں گا کہ آپ جیسا فرمایا انہوں نے کہ دین جو ہے اس میں ایک تو مال کی حیثیت ہے، اور ظاہر ہے جب ہم اس میں بات کریں گے تو بڑے بڑے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے مال سے دین کی خدمت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی آخری ساعتوں تک ان کو ریکگنائز کیا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، اور بڑا ہی آج کا اہم موضوع ہے ہمارا، کیونکہ یہ معاش سے تعلق رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کا قرآن عظیم کے اندر بڑا واضح فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کیونکہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، تو ہمیں ضرورت ہے اشیاء کی، تو وہ جو ضرورت ہیں زندگی کی اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اصول دے دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کوئی انڈر ٹیبل ڈیل یا کسی ناجائز طریقے سے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو اصول فرما دیا کہ الا ان تکون تجارتم بین، جو رضامندی کے ساتھ جو آپ کی تجارت ہوگی وہ ایک سورس ہوگا. سبحان اللہ. اب ایک تعریف چھوٹی سی مختصر سی اس کے لیے میں آپ کے لیے، اگر ناظرین کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ایک کتاب ہے لتحلیل المختار علامہ موصلی کی، تو وہ جو بیع یعنی تجارت ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ البیع مبادلۃ المال بالمال المتقوم شرعا. سبحان اللہ. کہ بیع یا تجارت، ٹریڈنگ، یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کیا جائے. یعنی گندم دے کے جو لے لیں. بارک اللہ فیک. ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ اجناس کے بدلے میں اجناس لے لیں، جو میری ضرورت ہے اور میرے پاس جو چیز ہے اس کی آپ کو ضرورت ہے، تو ہم ان کا تبادلہ کر لیں. اور شاید لیکن اس کے کافی ساتھ پرانے زمانے میں طریقہ تو یہی ہوتا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو آپ کی کرنسی ہے اس کو بھی مال ڈکلیئر کیا گیا ہے، تو آپ اپنی اجناس کو، پروڈکٹ کو آپ اس کرنسی کے اگینسٹ بھی اس کی تجارت کر سکتے ہیں. یہ اسی میں آتا ہے، اس تعریف کے ذیل میں زمرے میں ہی آتا ہے. اب مال تو یہ ہو گیا، فرمایا کیا، پھر مال بھی وہ ہوگا جو متقوم، جس کی کوئی ویلیو ہوگی، ویلیویبل، قیمت والا. ایسا مال جس کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ اس کی تجارت نہیں کریں گے. یہ ہمارے ایتھکس ہیں تجارت کے، جو اصول ہمیں بتائے جا رہے ہیں. تو اب کیا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر موجود ہیں کہ جو مال کہلاتی ہیں لیکن وہ مال متقوم نہیں ہیں، ان کی قیمت نہیں ہے، ان کی ویلیو نہیں ہے. لیکن ساتھ میں جو اس کے ایک قید لگا دی انہوں نے شرعاً کی، اس کے ذریعے انہوں نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کو اسپیسیفائی کر دیا کہ آپ نے صرف اس مال کی تجارت کرنی ہے کہ جو شرعاً بھی متقوم کہلاتا ہے. اس کے پیرالل جو کاروبار کے جو جائز طریقے ہیں. تو اب بات یہی ہو رہی تھی کہ وہ جو شرعی اعتبار سے جائز ہوگا طریقہ، وہی ہمارا وہ کاروبار ہے جو نفع دینے والا ہے. ورنہ اس کے علاوہ جو بھی ہم کاروبار کریں گے وہ نفع کی طرف ہمیں لے کر نہیں جائے گا، وہ ہمیں خسارے اور نقصان کی طرف لے کر جائے گا. اب اس کے لیے جو دونوں انتہائیں تھیں وہ حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیں. فرمایا کہ ان التجارا یبعثون یوم القیامت فجارا، یعنی کہ تاجروں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا، ایک انتہا والا، کہ جو ان ایتھکس کا، جو اخلاقیات ہیں تجارت کی اور جو دین کے بتائے ہوئے اصول ہیں ان کا وہ خیال نہیں رکھے گا، تو وہ قیامت کے دن فاجر لوگوں کی طرح ان کو اٹھایا جائے گا. لیکن ساتھ میں دوسری انتہا بھی دے دی کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچ کے ذریعے، امانت کے ذریعے، دیانت کے ذریعے، دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے ذریعے کاروبار کریں گے، وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو انبیاء کے ساتھ، ان کو صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھائے گا.
تو یہ بنیادی اصول اور یہ دو انتہائیں دے دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی اصول اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ جب آپ تجارت کرنے لگیں تو اس تجارت کے اندر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے جو باقی عبادات کے طریقے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا۔ لا تلہیہم تجارت عن کہ اللہ کے ذکر سے، عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے وہ تجارت اور وہ بیع ان کو دور نہیں کرتی ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے آدمی تھے اور ان کے پاس ان کی مالیت اور ان کے ایسٹ اتنے زیادہ تھے کہ آج کا کوئی شاید خطہ بھی وہ خرید سکتے ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اپنی کامیابی کے حوالے سے انہوں نے جو بہت سی چیزیں بتائی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کاروبار میرے رستے میں حائل ہوا ہو اور نماز کا وقت ہو اور میں نے نماز پر اپنے کاروبار کو ترجیح دی ہو۔ جی یہ تو بڑی خاص بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ٹرم استعمال کی، رجالن، کہ مرد کون ہوتے ہیں۔ واہ! ایک تو ہماری تعریف ہے نا کہ مرد ہیں، عورت ہیں، کوئی اور جنس ہے، مگر ایک وہ ڈیفینیشن ہے جو اللہ مردوں کی کر رہا ہے۔ واہ! رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ مرد وہ ہے جسے اس کا کاروبار تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے اسے غافل نہ کر سکے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ ہتھ کار ول دل یار ول، کہ آپ کے ہاتھ کاموں کے اندر مصروف ہیں مگر دل اپنے یار یعنی رب کے حکم اور اس کے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کے حکم کی تابعداری کے لیے تڑپ رہا ہے۔ جب پیغام وہاں سے آتا ہے تو پھر انسان سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتا ہے۔ تو تجارت اسلام کے اندر جیسا کہ محترم پروفیسر صاحب نے بتایا کہ ایک طرف تاجر وہ ہے جو فاجر بن کے اٹھایا جا رہا ہے، اور ایک طرف تاجر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ نبیوں اور صدیقوں کے درجے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ جن کے ہاتھوں پر مشقت کی وجہ سے نشان پڑے ہوئے تھے، جی، ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کو بوسہ دیا تھا۔ بوسہ دیا۔ اور یہاں پر ہمیں غور کرنا ہوگا آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک طرف تجارت کو اور تاجر کو نبیوں اور صدیقین کے رتبے میں جا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی چیز جو آپ نے شرط لگائی اس کے لیے، وہ شرط یہ لگائی ہے کہ وہ صداقت پر مبنی تجارت ہو اس کی۔ سبحان اللہ۔ اس میں جھوٹ نہ ہو، اس میں فریب نہ ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، اس میں دجل نہ ہو، اور دوسری شرط لگائی امین کی کہ وہ امانت دار ہو، خیانت کرنے والا نہ ہو، اپنے معاملات تجارت کے اندر کھرا ہو۔ ایسا آدمی جس کا جب سودا اب کوئی اس کے پاس بیچنے کے لیے آتا ہے تو ناجائز اس کے اندر کمیاں نہ نکالے، اپنی بیچنے والی چیز کی بے جا تعریفیں نہ کرے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جب اپنی چیز بیچنی ہو تو اس کو تو ایسے سگنیفائی کر کے بیان کرے کہ جیسے اس سے اچھی چیز ہی نہیں ہے مارکیٹ، اور لینے والے اوزان اور نہ ہوں اور دینے والے اوزان اور۔ وہ تو اللہ پاک نے قرآن میں کہا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے تباہی و بربادی ہے، جو جب لیتے ہیں تو پیمانہ اور ہوتا ہے اور جب دیتے ہیں تو پیمانہ اور ہوتا ہے۔ کیا انہیں یقین نہیں کہ جو رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے؟ انہیں جواب دینا ہوگا خدا کی بارگاہ کے اندر۔ ہمارے ہاں دینی تصورات کے اندر ہم نے دین کو مسجد کی چار دیواری کے اندر بند رکھا۔ میں یہ پروفیسر صاحب چاہوں گا کہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو ان کے تہوار آتے ہیں اس میں ان کی جو تاجر برادری ہے اس کا طرز عمل اور ہوتا ہے، ہمارے خطے میں طرز عمل اور ہوتا ہے۔ کیا کوئی ایتھکس اور اصول آپ نے فرامین عطا کر دیا، اب اس کے بعد ہمیں کوئی ایسے ایتھکس بھی عطا کریں جس سے ہم ہماری سوسائٹی اور یہ طبقہ رہنمائی اور روشنی حاصل کرے اور جو عام آدمی ہے وہ ان تعلیمات سے اکتساب فیض کرے اور اس تک ان تعلیمات کا تاجروں کے ذریعے صحیح فیضان بھی پہنچے۔ دیکھیں آج کے زمانے میں آپ نے جو بات کی ہے، اور بالخصوص یہ رمضان المبارک کا بھی مہینہ چل رہا ہے، تو جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اسی وقت ہمارے تاجر بالخصوص اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب یہ مہینہ شروع ہو اور ہم اپنے پورے سال کی کمائی سے ایک مہینے کے اندر اکٹھی کر لیں۔ تو اسی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اصول عطا کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ الجالب مرزوق والمحتکر ملعون۔ اللہ فرمایا کہ جو رزق اس کو عطا کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جو مال تجارت کو مارکیٹ میں لاتا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی ضرورت کے لیے، اور وہ شخص کہ جو اس کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تاکہ جب اس کی نیڈ بڑھ جائے، طلب بڑھ جائے،
تو اس وقت وہ اس کا زیادہ منافع کما سکے اور لوگوں کی ضرورت سے اس کو بچا کر وہ رکھ لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ وہ ملعون ہے۔ تو اب اگر یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کون سی تجارت کرنی ہے، اس نے وہ تجارت کرنی ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو رزق عطا کیا جاتا ہے اور وہ رزق برکت کی صورت میں ہوتا ہے، یا وہ اللہ رب العزت سے لعنت کی تجارت کرتا ہے احتکار کی صورت میں، ذخیرہ اندوزی کی صورت میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور روایت کے اندر یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ کوہڑی کی طرح ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ جس طرح لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں نا، بنیادی طور پر یہ مثال دینے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اور لوگوں کی ضرورت کی چیز کو مارکیٹ میں لے آتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کو چھپا کر رکھتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، وہ کوڑی کی طرح ہو جاتے ہیں، یہ لوگ ان سے بنیادی طور پر نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے مال و دولت کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا ہے، لیکن سوسائٹی میں ان کی مرغوبیت دیکھ لیں آپ کتنی ہے کہ لوگوں میں ان کی محبت شامل نہیں ہے، وہ لوگوں سے اپنا منہ چھپاتے پھریں گے، یا وہ باہر نکل کے تھوڑی سی دیر کے لیے مارکیٹ میں گھوم نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا کیے کہ آپ نے جب بھی جو معاشرہ جس کے اندر آپ زندہ رہ رہے ہیں اس کا خیال رکھنا ہے، اس سوسائٹی کے بغیر۔ اسی لیے جو قرآن عظیم کے اندر ہمیں اصول دیا گیا وہ عطا کیا گیا تھا کہ اس کی مثال دی گئی کہ جو آپ خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وہ ایک دانہ اس کی جو کوانٹٹی بتا دی کہ وہ 700 تک ہے، 7 بالیاں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ، وہ 700 بنتا ہے۔ کہ جو تجارت آپ اللہ کے ساتھ کرتے ہو، اور وہ تجارت ہم کوئی ایسا تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم وہ مال تجارت اٹھا کے تو رب کے ساتھ کوئی اس کی پراپر ڈائریکٹ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ وہ اس صورت میں بھی ہے کہ آپ اس میں سے انفاق کریں، اور وہ اس صورت میں بھی ہے کہ آپ اپنا جائز منافع کمائیں۔ اس کے اندر شرط یہ ہے کہ جائز منافع کمائیں، فالتو میں جو ایک مال کو روک کر آپ ذخیرہ اندوزی کر کے اس میں کرتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ لعنت ہے۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس کے اندر جو اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین بھی ہیں کہ یہ جو تجارت ہے، رزق کو 20 حصوں میں تقسیم کیا گیا، سبحان اللہ۔ تو ان 20 میں سے 19 حصے اللہ رب العزت نے اس تجارت کے اندر رکھے ہیں، اور ایک حصہ اس میں فرمایا کہ کسانے جو مینوفیکچررز ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ہے۔ گویا کہ ٹریڈنگ کی ایک بڑی امپورٹنٹ رول ہے اس سوسائٹی کے اندر۔ اور ایک صحابی بھی تھے جن کے بارے میں ایک روایت ہے، عروہ آئی تھنک ان کا نام تھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 دینار دے کر ان کو بھیجا۔ اب دیکھیں کہ تجارت آپ کو پرافٹ دیتی کیسے ہے۔ 1 دینار دے کر بھیجا کہ ایک بکری خرید کے لے آئے میرے لیے۔ وہ گئے، انہوں نے 1 دینار میں 2 بکریاں خرید لیں۔ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ان کو کوئی گاہک مل گیا اور اس نے خود ڈیمانڈ کر لی کہ یار یہ بکری اگر فروخت کرنی ہے تو ایک بکری ان میں سے 1 دینار کی مجھے فروخت کر دیں۔ وہ 1 دینار میں بکری ان کو فروخت کر کے آ گئے۔ واپس جب محفل میں پہنچے تو آگے انہوں نے عرض کیا کہ یہ جناب آپ کا 1 دینار اور یہ 1 بکری۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے حیران ہو کر ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے 2 بکریاں خریدی تھی 1 دینار کے اندر، ان میں سے 1 بکری راستے میں فروخت کر کے آیا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کے اوپر ان کو دعا دی کہ اللہ تیری تجارت کے اندر برکت دے، اور کہتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے برکت دی بھی ان کی تجارت کے اندر۔ یعنی جو ایک اس میں دیانت کا پہلو، اخلاص کا پہلو ہے، اس کے ساتھ یہ مال جو ہے اس میں اللہ نمو عطا کرتا ہے۔ اور دوسری اہم بات جس پر میں آپ سے رہنمائی لوں گا دونوں اسکالر سے، کہ ہمارے ہاں ہم دکھاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں۔ مال کچھ ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹیگ ہم کچھ لگا کے بیچ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی جنس ہو اور کوئی بھی ورائٹی ہو، اس میں اس طرح کے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم از خود، ناظرین جو آپ جب مدینہ میں ہجرت کے بعد تشریف لائے تو اس وقت وہاں پر جو مارکیٹ تھی اور وہاں کا جو غالب طبقہ تھا وہ یہود تھا، دین کے اعتبار سے بھی اور اقتصادیات کے اعتبار سے بھی۔ اور بنو کینکا ان کی جو منڈی تھی وہ اس پورے خطے پر غالب تھی اور اس کا پورا کنٹرول ان کے پاس تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیرل بتدریج جو وہاں اصطلاحات کی، ان میں مدینے کے مسجد نبوی کے ساتھ آپ نے اپنی مارکیٹ اسٹیبلش کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد آپ مارکیٹ کا وزٹ بھی کیا کرتے تھے۔ اور اسی وزٹ کے دوران آپ نے وہ ایک معروف بات کہ جب آپ نے دیکھا کہ ایک مدینہ میں بارش ہوئی تھی لیکن گندم کا ایک ڈھیر آپ کو باہر سے خشک دکھائی دیا، آپ کو اس پر تعجب ہوا۔ آپ نے اپنا ہاتھ گندم کے ڈھیر میں ڈالا اور اندر سے گیلی گندم نکلی،
تو آپ نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ گیلی گندم تو کسی نے خریدنی نہیں تھی، نیچے جو گیلی سوکھی گندم تھی وہ میں نے اوپر کر دی اور جو اوپر والی گیلی تھی اس کو نیچے کر دیا، اور یہاں پر آپ نے وہ اپنا عظیم ارشاد ہمیں عطا کیا کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی یا لوگوں کے ساتھ بددیانتی کی، ان کے ساتھ دھوکہ دہی کی، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے گا، جو ملاوٹ کرے گا، کاروبار کے حقوق، تاجر اور تجارت جب اللہ رسول کے احکام کے تعمیل میں جب تجارت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا عزتیں، عظمتیں اور فضیلتیں دین نے بیان کی ہیں، اور جب وہ اس ڈگر سے، اس راستے سے ہٹتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کیا وعیدیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اور ہمارا دین جو ہے اس کا اوائل دور بالخصوص، اور پھر مکہ جہاں پہ قرآن پاک اتر رہا تھا، یہ تو بنیادی طور پر تاجروں کا شہر تھا، اور پوری سورت نازل ہوئی لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ ایک سفر گرمیوں کا اور ایک سفر سردیوں کا۔ عرب کے اندر 3 بڑے شہر تھے، مکہ، یثرب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ مدینہ منورہ ہوا، اور ایک طائف۔ مکہ جو ہے یہ بے وادن غیر عزیز زارن، یہاں پہ پانی بھی نایاب اور سبزہ سرے سے نہیں تھا، پہاڑ اور وہ بھی کالے، لوگ یہاں پر آسودہ نہیں تھے۔ حضرت ہاشم اور ان سے اوپر قصی، یہ وہ اولین شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر تجارت کو مستحکم کیا، اور حضرت ہاشم نے بطور خاص رومن امپائر سے جو ٹریڈ پرمٹ ہیں وہ حاصل کیے، اور ان کے کارواں جو ہیں یہ یمن سے، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے۔ پورے مکے کا سرمایہ اس میں لگتا تھا، اور جو انکم آتی تھی وہ بھی مکے کے سارے لوگوں اور بالخصوص غرباء میں بھی تقسیم ہوتی تھی۔ اور حضرت عبد مناف کے یہ 4 بیٹے، عبد شمس، نوفل، مطلب اور حضرت ہاشم، ایک نے حبشہ کے ساتھ، ایک نے فارس کے ساتھ، ایک نے مصر کے ساتھ اس طرح روابط قائم کر کے یہاں کی تجارت کو مستحکم کیا۔ اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اولین سپورٹ جو اسلام کو ملی وہ تاجروں کی طرف سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ملکۃ العرب، پورے عرب میں آپ کے تجارتی کارواں جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تجارت میں بڑے ماہر تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مسلمانوں کے حالات بڑے دگرگوں تھے۔ مدینہ کے اندر تجارت بھی تھی اور زراعت بھی، سرسبز و شاداب باغات تھے، یہاں کھجور ہوتی تھی، انگور ہوتے تھے، جو ہوتے تھے، گندم ہوتے تھے۔ اور ناظرین ایک تیسری جگہ کا میں نے ذکر کیا کہ طائف، وہاں پہ بھی بڑے سرسبز و شاداب باغ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے حالات دگرگوں ہونے کے بعد پورے عرب کا جائزہ لیا تھا تو آپ نے ان دونوں شہروں کو، میرا خیال ہے، میں ویژولائز کرتا ہوں کہ آپ نے کنسیڈر کیا ہوگا کہ اگر یہ 2 بستیوں میں سے کوئی بستی جو ہے آپ کی دعوت اور تبلیغ کے لیے آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے تو پھر اس سے اسلام کا فیض دنیا میں پہنچنے میں آسان ہوگا۔ آپ نے طائف کا سفر کیا، اور پھر وہاں سے واپسی کے بعد مدینے کا جو ایک ڈیلیگیشن ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور بیعت عقبہ کے موقع پر مدینہ آمد کے راستے جو ہیں وہ کشادہ ہوئے۔ جب یہ صحابہ کی جماعت مہاجرین کی صورت میں مدینہ منورہ میں آئی تو وہ یہاں کی ساری صورتحال دیکھ کر کبھی کبھی اداس بھی ہوتی کہ اکانومی پر پورا قبضہ یہود کا تھا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم نے پہلے حصے میں یہ بات بھی کی، کہ آپ نے یہاں کی اکانومی کو بھی بتدریج مسلمانوں کے لیے آسان کیا، اور یہود کے پیرل ایک مارکیٹ وہاں پہ اسٹیبلش کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وزٹ کرتے تھے، اور اس کو اسلامی اطوار کے مطابق آپ نے ڈھالے رکھا، اور اس کو ٹیکس فری بنایا، آنے والوں کے لیے سہولتوں کا اہتمام کیا۔ اور حضرت عمر فاروق از خود وہ بھی مارکیٹ کا دورہ کرتے تھے، اور اسی ایک دورے کے دوران ہم نے ان کی سیرت میں پڑھا کہ جب کھجور کے 2 ڈھیر لگے ہوئے تھے اور بیچنے والے سے آپ نے پوچھا کہ یہ 2 ڈھیر کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ 1 نمبر ہے اور یہ 2 نمبر ہے، اس کا ریٹ یہ ہے اور اس کا ریٹ یہ ہے۔ واہ! حضرت عمر فاروق، سول ایڈمنسٹریشن کا بانی،
آپ نے کھجوروں کے اس دونوں ڈھیروں کو اپنے ہاتھ سے ملا دیا اور آپ نے فرمایا تو کھجوروں کے ان 2 ڈھیروں کے ذریعے میری امت، میرے رسول کی امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، تو 2 طبقے پیدا کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا، جو طرز اور جو اسلوب دیا کاروبار کا، وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب کسی کو سامان تول کے دو تو جو سامان والا حصہ جو تم کسی کو دے رہے ہو وہ تھوڑا جھکا ہونا چاہیے۔ بریک سے قبل ہم اس پر بھی بات کریں گے، اور بریک سے قبل جو 2-3 سوال تھے ان میں ایک تو یہ تھا کہ جو جعلی سند پر، پروفیسر صاحب آپ بتا دیں گے کہ جعلی سند پر ایک آدمی ریکروٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تنخواہ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ 2 چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے اس نے دھوکہ کیا ہے اور جھوٹ کا سہارا لیا ہے، اور دوسری بات کہ جو اس کا حق نہیں بنتا تھا اس نے وہ حق ایک جھوٹ کے طریقے کے ساتھ حاصل کیا، اور کسی کا حق مارا بھی ہے، اور تیسری بات کہ اس نے پھر کسی کا بھی حق مارا۔ تو یہ 3 حق تلفیاں کر کے تو پھر بھی بندہ کہے کہ میں اب جائز کھا رہا ہوں، امپاسبل۔ اور تاجر جو جیسا پروفیسر صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں اشارتاً کہا، ظاہر ہے ہم ایسی باتیں ذرا اعراض اور ڈرتے ڈرتے ہی کر سکتے ہیں کہ جی نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، لیکن جو اپنا مارجن ہے وہ بھی خوب دبا کے لیتا ہے، یعنی 1400 کی چیز 2400 میں بیچتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو احکام تجارت ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا دیکھیں، بنیادی طور پر تجارت کے اندر پروفٹ کی ریشو ہے، ابھی بھی جیسے ہم نے بات کی، لیکن وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے زیادہ پروفٹ کمانے سے سوسائٹی کا نقصان نہ ہو۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پروڈکٹس کے اعتبار سے بھی ہے، یہ ڈیفینیشن ساری موجود ہیں ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر، کہ جو پروڈکٹ آپ کی بہت نیڈ ہے اور وہ جلد ختم ہونے والی ہے، اس کے اوپر آپ کم مارجن لیں گے اور لوگوں کی ضرورت آگے پوری ہوتی ہے۔ اور سیرت طیبہ میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جب حضرت عثمان کا قافلہ مدینے میں آیا اور لوگوں کو ضرورت تھی اور لوگوں نے بڑے بڑے بھاؤ لگائے، آپ نے فرمایا میں تو وہاں پیش کروں گا، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہوا۔ یہ میں اسی طرف ہی لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہے ہماری دنیا داری کی پروفٹ، ہم نے جو دنیا کے اندر پیسہ کمانا ہے وہ پیسہ ہے۔ اب جو آپ نے مثال دی کہ ان سے بڑا تاجر کون تھا، روایات میں آتا ہے وہ 100 اونٹ تھا، اور بعد میں یہ بھی ہے کہ 1000 اونٹ کا غلہ تھا۔ اور جب مدینہ میں کیونکہ قحط تھا اور وہ پہنچا تو تجار سارے اکٹھے ہو گئے اور سب نے پروفٹ اس کے اوپر جب دیا اور بہت لمبا پروفٹ، بڑا پروفٹ آفر کیا کہ یہ پروڈکٹ ہمیں دے دیں اور اس کے اوپر اتنا زیادہ پروفٹ آپ کو ہم دیں گے، وہ 15% تک کا بھی پروفٹ تھا۔ لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ سودا تو میں کر چکا ہوں، تو تاجر بڑے حیران ہوئے کہ سب تاجر تو اس وقت یہاں موجود ہیں، ہم سے بڑا ان سے بڑا تاجر کون ہے جو اس سے بڑھ کے پروفٹ دینے والا ہے، ذرا ڈسکلوز تو کی جائے اس کی آفر کو۔ تو وہ جو آفر ڈسکلوز جب کی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو دنیا کے اندر بھی 700 گنا دیتا ہے اور آخرت میں وہ بڑھ کر دیتا ہے اور کوئی حساب نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے اعلان کیا کہ اس غلے کو تقسیم کر لیا جائے۔ گویا کہ جو ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کی ضرورت کو دیکھنا ہے، سوسائٹی میں ضرورت کی بات کس بات کی ہے۔ اگر تو معاشرے کے اندر یہ استطاعت موجود ہے، لوگ صاحب استطاعت ہیں، پرچیزنگ پاور ہے، تو ویسے آپ تھوڑا سا بہتر پروفٹ اگر اس میں کما رہے ہیں تو ڈزنٹ میٹر۔ لیکن اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سوسائٹی کے اندر لوگ غریب ہیں، ان کی پرچیزنگ پاور نہیں ہے اور رمضان کا بھی مہینہ بالخصوص آ جائے تو پھر آپ نے کم پروفٹ رکھنا ہے، اور اس سے برکت تجارت کے اندر بڑھتی ہے کہ آپ تھوڑا پروفٹ لیں گے، آپ کی تجارت اور زیادہ ہوگی۔ جتنے زیادہ لوگ آپ سے منسلک ہوں گے اور آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، ان لوگوں کی دعائیں آپ کی تجارت میں شامل ہو جائیں گی، وہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی دیں گی اور آخرت میں بھی دیں گی۔ اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد مبارک بھی تھا، آپ نے فرمایا کہ کامیاب ترین تاجر وہ ہے کہ جب چیز خریدتا ہے تو تب بھی نرمی برتتا ہے، جب وہ چیز کو فروخت کرتا ہے تب بھی وہ نرمی برتتا ہے، تو اور جب کسی سے مطالبہ اور تقاضا کرے لین دین کا تو تب بھی نرمی برتتا ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا آئے گا جس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس تو کوئی نیک عمل نہیں ہے، ذرا کوشش کر کے دیکھ زندگی میں کوئی ایسا عمل تو نے کیا ہو جو نیک عمل کہلاتا ہو جس کی بنیاد پر تجھے بخش دیا جائے۔ تو وہ کوشش کے بعد کہتا ہے کہ مجھے صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہ اچھی ہے یا نہیں آئی ڈونٹ نو، وہ یہ ہے کہ میں جب تجارت کرتا تھا، لین دین کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، اس لین دین کے معاملے میں اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں ان کو مہلت دیتا تھا، پھر بھی نہیں ہوتے تھے تو میں ان کو معاف کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل کو، اس عمل کی وجہ سے اس کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ یہ تاجر ہونے کی حیثیت سے اگر ہم سوسائٹی کی ضروریات کا خیال رکھیں اور لوگوں اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اس تجارت کو لے کر چلیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والے اصول کو اپنا لیں، جو کچھ بھی رب نے ہمیں دیا ہوا ہے اس میں سے ہم اپنا پرافٹ بھی کمائیں
اور ساتھ میں لوگوں کی خدمت بھی کریں. آپ نے اس سوال کے جواب میں ہمارے اس موضوع کا بہت سا حصہ بھی کور کر دیا. ہم نے جھوٹ، فریب، دھوکہ یہ ساری چیزیں کاروبار میں کرتے ہیں اور پھر اس کو سمارٹنیس سمجھتے ہوئے روا رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین کا اس شعبے سے اب کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ یہاں سے جو ہم نے کمانا ہے اس میں سے کافی سارا حصہ پھر رمضان میں ہم نے اللہ کی راہ میں بھی دے دینا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر یہود کے مقابلے میں ایک مسلمانوں کا جو تجارتی ایک مارکیٹ ہے اس کو اسٹیبلش کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور بعد میں جو خلفاء آئے وہ باقاعدہ مارکیٹس کا وزٹ کرتے تھے. انہوں نے مارکیٹس کے لیے ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے ہوئے تھے اور اسلامی احکام کے مطابق باقاعدہ رولز ریگولیشن بنائے ہوئے تھے. کہا جو ہماری مارکیٹ میں تجارت کرے گا وہ ان رولز کا خیال رکھے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مختصر وقت میں شک وائز وہ چیزیں بتا دوں ضرور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو تجارت باعث برکت بنے گی دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. اگر ہم ان اصولوں کو اگنور کر دیں گے تو وہ ہمارے لیے دنیا میں بھی شاید وقتی نفع کا باعث بنے لیکن وہ کاروبار کی سلامتی کی ضمانت نہیں دے گی اور آخرت تباہ کر دے گی. ان میں سب سے پہلی چیز جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ سرکار نے وزٹ کیا اور گیلی گندم نیچے سے نکالا. یہ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، جال سازی نہیں ہونی چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ جو لائف سیونگ قسم کی چیزیں ہیں ہم وہاں بھی ملاوٹ کر رہے ہیں، اور اندر چیز کسی اور کمپنی کی ہوتی ہے، باہر پیکنگ کسی اور کمپنی کی ہوتی ہے. بچوں کے دودھ ہے، یعنی ایسی چیزیں جس میں ہمارے معاشرے کی زندگی کی بقا ہے. ہم اتنے بے رحم ہو گیا ہے ہمارا تاجر طبقہ کہ اس کا بھی خیال. میں بہت سے لوگ اچھے بھی ہیں مگر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے اندر آ کر خرابی پیدا کر رہے ہیں. دوسری چیز جو ہے ہمارے تجارت کے اندر وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی چیز کا نقص بتانے کا ہمارے ہاں رواج ہی نہیں رہا. ہمیشہ چیزوں کو اچھا کر کے پیش کرتے ہیں حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، مگر ہم اپنے منافع کے حصول کے لیے اور اپنی چیز کو بیچنے کی خاطر کہ ہر حال میں یہ بک جائے ہم اس کے نقص کو چھپا دیں گے اور اس کو اچھا کر کے بیان کریں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ خریدا ہوا مال ہماری تجارت کے اندر اب کچھ تھوڑا ٹرینڈ پاکستان میں بڑے سٹورز کے اندر آیا ہے کہ ریفنڈ پالیسی بتائی جاتی ہے، وگرنہ عام طور پر لکھا ہوتا ہے یہ خریدی ہوئی چیز واپس یا تبدیل نہیں ہوگی. یہ کتنی بڑی شکاوت کی بات ہے. یہ پروفیسر صاحب جو ریفنڈ پالیسی ہے بھی نا وہ آپ کو جتنا ریفنڈ ہونا ہوتا ہے نا اس سے بڑھ کر آپ کی توانائی اس میں خار کر دیتے ہیں ہمیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے نیت نہیں ہوتی، ہماری نیت نہیں ہوتی. تو یہ ایک کسٹمر کا، ایک بائر کا یہ حق ہے کہ اگر وہ چیز اس کو صحیح نہیں ملی یا اس کی ترجیحات پر پورا نہیں اتر رہی ہے تو اس کو ریفنڈ کر سکے. اسی طرح ہمارے جو اوقات کار ہیں تجارت کے اندر، اب تو یہ کرونا کی میرے خیال میں مہربانیوں میں سے ایک مہربانی یہ ہے کہ ہمارے ٹائم کے اندر کچھ لمیٹیشن آئی ہے. اس برائی سے ایک اچھائی یہ نکلی ہے، ایک خیر یہ کا پہلو یہ نکلا ہے کہ دن کی روشنی میں کاروبار ہونا چاہیے، وگرنہ ہم 12-1 بجے کاروبار شروع کرتے ہیں. 12-1 بجے دوپہر شروع ہوتا ہے اور رات 2-3 بجے تک چلتا ہے. 2-3 بجے تک چلتا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. حمد باری تعالیٰ کی طرف جانے سے قبل آج کا وظیفہ رزق میں برکت کے حوالے سے یہ بھی اور آج جمعے کے حوالے سے بھی اس میں ایک بات ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کبھی کمی واقع نہیں ہونے دیتا اور اس کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرتا. ناظرین، سورہ کہف آج جمعہ ہے، آج سے اس کا آغاز کریں. ہر جمعہ میں ہمارے بزرگ گھروں میں جو پرانی خواتین ہیں جو دین آج اس کو سمجھتی ہیں وہ پڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان روایات کو آئندہ نسلوں تک پہنچائے. میں بارے دیگر شکریہ کے ساتھ حافظ سہیل نظر صاحب. طور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا، طور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا.
موقوف اجالا تیرا، کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا، کون سے گھر میں نہیں جلوائے زیبا تیرا، ہے تیرے نام سے آبادیوں صحرا آباد، ہیں تیرے نام سے آبادیوں صحرا آباد، شہر میں ذکر تیرا، دشت میں چرچا تیرا، شہر میں ذکر تیرا، دشت میں چرچا تیرا، انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں، انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں، خلوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا، خلوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا، سارے عالم کو مشتاق تجلی پایا، سارے عالم کو مشتاق تجلی پایا، پوچھنے جائیے اب کس سے ٹھکانا تیرا، پوچھنے جائیے اب کس سے ٹھکانا تیرا، آمد حشر سے ایک عید ہے مشتاقوں کی، آمد حشر سے ایک عید ہے مشتاقوں کی۔